الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز علماء کرام، خواتین ملت، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مدرسہ مریم بنت عمران کے سالانہ جلسے میں اکٹھا ہیں. اس مناسبت سے خواتین ماہ رمضان کیسے گزاریں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ احسان اور رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے کچھ ایسے اوقات عطا کیے جن اوقات میں عبادت، قیام، صلاۃ اور صوم کی فضیلت اور درجہ بڑھ جاتا ہے. انہی اوقات میں سے ماہ رمضان کا جو وقت ہے، یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے اور بڑی فضیلت والا ہے. اس مہینے کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننے، اس کا استغلال کرنے اور اس ماہ میں بکثرت وقت ضائع کیے بغیر مزید اہتمام کی ضرورت ہے. خواتین ملت، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک جملہ اپنی کتاب میں کہا کہ العمر قصیر والزمن یسیر. اللہ تعالیٰ انسان کو جو عمر عطا کرتا ہے اس کی مدت بہت مختصر ہے، اور انسان کے پاس جو وقت ہے وہ انتہائی تھوڑا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کی جو عمریں اوسط مقرر کی ہیں، ما بین 60 الی 70، کہ 60 سے 70 سال کے درمیان ایک انسان کی اوسط عمر ہوتی ہے. 60 سے 70 سال کا جو مختصر سا وقت انسان کو ملتا ہے، حاصل ہوتا ہے، اس میں بھی آپ غور کریں گے کہ تقریباً 15 سے 20 سال کا جو عرصہ ہے، یوں ہی مسائل کو سمجھتے سمجھاتے گزر جاتا ہے. اس کے بعد جو انسان کے پاس وقت بچتا ہے وہ 40 سال کا عرصہ. 40 سال کے عرصے میں انسان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنی مشغولیات ہوتی ہیں. بمشکل انسان 24 گھنٹوں میں سے دن کے اللہ کے لیے خالص وقت دیتا ہے 2 سے 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ. اور اگر کسی کو توفیق ہوتی ہے
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیق دینے پر انسان اپنا مزید وقت لگا دے، لیکن انسان اپنی مصروفیات کے ساتھ رب العالمین کی جو عبادت کرتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک دن میں 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان رب کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو زندگی 40 سال کے عرصے میں اکثر وقت دنیا کے لیے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو مقرر کیا کہ اس وقت اور اس مہینے کو انسان غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کو خالص رب العالمین کی عبادت میں صرف کرے۔ اور ابھی چند ایام میں، چند دنوں میں یہ مہینہ ہمارے سر پر ہوگا اور ہم اس ماہ میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو ہمیں اس ماہ میں کرنا کیا ہے اور کیسے اس ماہ کا استغلال کرنا ہے، کیسے اس ماہ کو گزارنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس ماہ میں، ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات، جو فرامین، جو واجبات مقرر کیے ان کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ جائیں، ان سے رک جائیں۔ فرائض کو ادا کرنا، منہیات سے اجتناب کرنا اور سنن اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ خواتین سے میں یہ بات خصوصاً کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ میں وقت نکالیں رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اور یہاں یہ بات بھی انسان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے، بسا اوقات کتب احادیث میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تذکرہ کیا، ولی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دور حاضر میں انسان کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ ولی وہ ہے جو گزر چکے، اب دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ولی، عام انسان کو اگر کہا جائے کہ فلاں ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو، تو انسان تعجب کا اظہار کرے گا، کیا ہم میں سے بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے؟ یقیناً آج بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں، اللہ کے قریبی اور تعلق والے ہو سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ولی کے لیے 2 شرطیں اللہ نے بیان کی کہ ایمان اور اللہ کا تقوی۔ کسی انسان میں ایمان آ جائے اور اللہ کا متقی بن جائے تو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ کہ اگر بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین وسیلہ، سب سے اچھی جو عبادت ہے کہ انسان اللہ نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے فرائض کی ادائیگی کرے۔ فرائض ادا کرنے کے بعد اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی زبانی نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی زبانی حدیث قدسی ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ مجھ سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے، اور برابر بندہ قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، اور نوافل کا اہتمام بندے کی زندگی میں اتنا ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرائض ادا کر لیے، نوافل کا اہتمام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو اس کا صلہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ
جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کان کی حفاظت کرے گا، کوئی حرام چیز بندہ نہیں سنے گا۔ اللہ آنکھ کی حفاظت کرے گا، کوئی حرام چیز نہیں دیکھے گا۔ اللہ ہاتھ کی حفاظت کرے گا، کوئی غلط چیز کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اللہ پیر کی حفاظت کرے گا، کسی غلط چیز کی طرف نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلَنِي، جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہوں، کان کی، آنکھ کی، ہاتھ اور پیر کی۔ اس کے بعد بندہ اگر کوئی چیز مجھ سے مانگتا ہے، وَلَئِنْ سَأَلَنِي، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي، کسی شر سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتے ہوئے شر سے بچاتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے! فرائض کو ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہو جائے کتنی عظیم نعمت ہے۔ بندہ تو ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، یہ کمال کی چیز نہیں۔ کمال کی چیز یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے، اللہ کی محبت کسی بندے کو مل جائے، یہ کمال کی چیز ہے، یہ انتہا، یہ ولایت ہے۔ بندہ جب اس مقام تک پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، ہاتھ اتارنے سے پہلے، ہاتھ نیچے لانے سے پہلے اللہ اس کی پکار کو، اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور اس کو شر سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کا، اللہ کے محبوب بننے کا۔ ماہ رمضان آتا ہے، عموماً خواتین پہ کام کی کچھ زیادتی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ذمہ ہوتا ہے سحری کا انتظام کرنا، افطار کا انتظام کرنا۔ بسا اوقات خواتین اس کو اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں۔ میں خواتین اسلام سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ سحری تیار کریں، افطار کا انتظام کریں۔ اگر آپ کے تیار کیے ہوئے غذا سے کوئی سحری کرتا ہے، کوئی افطار کرتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ افطار کا ثواب، روزے کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا، آپ کو ملے گا۔ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، بوجھ تصور نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے یہ موقع آپ کو عطا دیا۔ اگر باعث سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کی امید لے کر یہ کام آپ کر لیں تو آپ کا تیار کیا ہوا کھانا جتنی محنت اس میں لگتی ہے اللہ اس پہ ثواب دے گا، اللہ اجر عطا کرے گا۔ اسی لیے صحابیات کو آپ دیکھ لیں کہ کام بہت زیادہ کیا کرتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سید نساء العالمین کہ دنیا کی خواتین کی سردار سیدہ، کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، ورم آ جاتا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے اس کو دیکھا کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اپنے لیے ایک خادم کا مطالبہ کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی خادم، غلام یا لونڈی کا مطالبہ لے کر آپ کے پاس آئی۔ نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، واپس چلی گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں داخل ہوئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ابھی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی۔ نبی علیہ السلام سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، دیکھا کہ دونوں سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکے ہیں۔ اٹھنا چاہا آپ کو دیکھ کر، آپ نے منع کر دیا، آپ آئے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم مجھ سے خادم، غلام یا لونڈی کا مطالبہ لے کر آئی تھی، کیا میں تمہیں غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں، خبر نہ دوں؟ تو دونوں نے کہا کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو آپ ضرور بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے بہتر چیز بیان کی، اس سے بہتر بات بتائی، کہا کہ جب تم دونوں سونے کے لیے بستر پر آ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، غلام اور لونڈی سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کام کی زیادتی کی شکایت پر، غلام یا لونڈی کا مطالبہ کرنے پر ایک چیز کی طرف رہنمائی کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی خاتون کام کرتے ہوئے کام اس کی برداشت سے باہر ہو جائے، انتہائی تکلیف محسوس کرے اور بوجھ لگنے لگے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ خاتون اسلام اگر اس ذکر کا، اس ورد کا اہتمام کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کام کو اس پر آسان کر دے گا، اس کے لیے ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس ذکر کا، اس وظیفے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کا اہتمام کیا۔ اور معاصرین میں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بوجھ میں اپنے اوپر محسوس کرتا، لکھنے پڑھنے میں، کام کرنے میں، پڑھانے میں، تو میں اس ذکر کا اہتمام کر لیا کرتا، اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیتا۔ تو جو کام آپ کرتے ہیں، کبھی مشقت ہو، کبھی تکلیف ہو، اس ذکر کا اہتمام کر کے آپ دیکھ لیں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو، آپ کی مصروفیات کو آسان کر دے گا، سہل بنا دے گا۔ اور ساتھ میں خواتین اسلام کو چاہیے کہ اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے باپ، اپنے شوہر کو اس ماہ میں خیر کی طرف لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے عموماً موجودہ دور میں تربیت کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صحیح اور غلط چیز کی تمیز نہیں ہوتی، بسا اوقات بگاڑ ان کے اندر آ جاتا ہے، اہتمام نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان میں جو عبادتیں ہوتی ہیں، تلاوت کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور نمازوں کے اہتمام کا، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سے جو متعلق ہوتے ہیں ان کی صحیح رہنمائی کریں، ان کی تربیت کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جو تربیت خواتین سے ہو سکتی ہے وہ تربیت مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ جتنے بڑے ائمہ دنیا میں گزرے ہیں، ان کی تربیت اگر کسی نے کی ہے تو وہ ان کی مائیں تھیں، خواتین تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی، امام شافعی رحمہ اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تربیت ان کی ماں نے کی۔ جتنے بڑے گزر چکے ہیں ائمہ، امام، آپ دیکھیں کہ ان کی تربیت کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا کردار ہے تو وہ ماؤں کا ہے، تبھی وہ ائمہ بن گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی ماں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی، 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کر لیا،
امام احمد بن حنبل نے 7 سال کے عرصے میں قرآن یاد کر لیا۔ یہ حفاظ قرآن کیوں بنے؟ ماؤں کی محنت تھی۔ بلکہ بعض ائمہ کی سیرت میں یہ بات بھی تحریر ہے کہ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، ماں بسا اوقات اوروں کے گھروں میں کام کر کے کمایا کرتی اور اپنے بچے کی تربیت کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ بیٹا تجھے کمانے کی ضرورت نہیں، مجھے تیری کمائی نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، بس میرا مقصد یہ ہے کہ تو حافظ قرآن بن جائے، تو اللہ کے کلام کو یاد کر لے، تو اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے۔ کوئی ماں کام کر کے اپنے بچے کی نہ صرف پرورش کرتی ہے بلکہ اس کو ایک عظیم امام بناتی، ایسا امام جس کے بارے میں کہا گیا امام اہل سنت والجماعہ کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام بن گئے۔ یہ تربیت کوئی ماں ہی کر سکتی ہے، کوئی خاتون ہی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو ماہ ہے، ماہ رمضان، یہ تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے بڑا بہترین موقع فراہم کرتا ہے خواتین کے لیے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے سے جو متعلق ہوتے ہیں ان کی تربیت کی کوشش کیا کریں۔ اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ یوں جو بہت سارے طالبات ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا صرف مختصر سے مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آپ ہمیشہ علم حاصل کرنے والے بنے۔ اور سب سے بڑی بات کون سا علم؟ اگر کوئی خاتون قرآن پڑھنا نہیں جانتی تو اس ماہ میں قرآن سیکھنے، قرآن کی تلاوت اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا سب سے بہترین انسان، سب سے اچھا انسان۔ اگر معلوم کرنا ہے کون سا انسان بہتر ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کتنا ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے تو وہ انسان اچھا ہے، اور اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا، بہتر نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہونے کا پیمانہ قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق۔ یہ مہینہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی ہے عبد الرحمن، وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کر لیا۔ کتنے عرصے تک قرآن سے جڑے رہے؟ وہ کہتے ہیں 79 سنہ، 70 سال کے عرصے، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ قرآن مجید سکھانے کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ یہی مصرف تھا، یہی مشغلہ تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین بنانا چاہتے تھے۔ اگر ہم میں کا کوئی خواہش رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ سب سے اچھے ہو جائیں، سب سے بہترین بن جائیں، تو ہم کوشش کریں قرآن سیکھیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں اور اگر قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے تو قرآن کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس سے بہتر عمل دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام کو سیکھے اور اللہ کے کلام کو سکھائے۔ سب سے بہترین علم وہ ہے جس سے آدمی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہو، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا۔ ماہ رمضان قیام صوم کا اہتمام آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بہت ساری بشارتیں دی۔ سب سے عظیم بشارت من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی صوم کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیام کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
لیلۃ القدر میں قیام کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کسی انسان کے گناہ معاف کیے جانا سب سے عظیم چیز ہے، سب سے عظیم خوشخبری ہے انسان کے لیے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم میں کا ہر آدمی گناہ کے کام کرتا ہے، تو گناہ کے مٹانے کے لیے اللہ نے بہت طریقے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ نیکیوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صوم سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اذکار کا اہتمام کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف چل کر جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جتنی نیکیاں انسان کرتا ہے سب کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ماہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے تو توبہ اور استغفار کرے، اور ساتھ میں نیکیوں کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت سارے اس شبہے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گناہ بہت ہیں، کیا اللہ ہماری سنے گا؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، عیسائیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک میں بھی کوئی آدمی کسی انسان کے بارے میں یہ کہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا شریک ہے، یہ کہنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیتا ہے تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ہل جائے، پہاڑ اپنے جگہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا بڑا جرم۔ آسمان پھٹ سکتا ہے اس بات سے، زمین اپنے جگہ سے ہل سکتی ہے، اتنا بڑا جرم یہ عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو ذکر کرنے کے بعد ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کہ عیسائیوں، اے یہودیوں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر توبہ نہیں کرو گے، استغفار نہیں کرو گے؟ گویا توبہ اور استغفار اس قول کو بھی، اس بات کو بھی، اس شرک کو بھی معاف کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ استغفار کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی نے گناہ کے کوئی کام کیے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے یہاں دعوت دی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ اخلاص عطا فرمائے اور ان نیکیوں کو میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کا استغلال کرنے اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت میں جگا دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے دارالصدف ٹرسٹ، جس کے ماتحت چلنے والے ادارے، اس کی رپورٹ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دین اسلام نے اول دن سے ہی اپنے ماننے والوں کو علم دین سیکھنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر اہل علم کی تعریف اور ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کیا ہے۔ علم دین، اس کی فضیلت و فرضیت میں مرد و زن دونوں بھی برابر کے حصے دار ہیں۔
عصر حاضر میں عورتوں کی بے راہ روی، خاص کر شریعت کے سلسلے میں غفلت کسی سے مخفی نہیں۔ آئے دن دشمنان اسلام مسلمانوں اور عورتوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالات کے پیش نظر دارالصدف ٹرسٹ نے اسی فکر و نظر کی خاطر قوم و ملت کی نئی نسل کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے صوبے کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں ایک تعلیمی و تربیتی اور رفاہی ادارہ قائم کیا، جس کا قیام 2010 میں عمل آیا۔ دارالصدف ٹرسٹ کے اغراض، مقاصد، عزائم: دینی تعلیم کی روشنی سے تاریک دلوں کو منور کرنا، عصری تعلیم پانے والے طلباء و طالبات کو ان کے فارغ اوقات میں کتاب و سنت کی بنیادی تعلیم دینا، صحیح اسلامی عقیدے کی تعلیم کے ساتھ دینی شعور پیدا کرنا اور اسلامی شعار سے دلچسپی پیدا کر کے ایک اصلاحی معاشرے کی تشکیل کرنا، کفر و شرک کی غلاظتوں سے آگاہ کر کے کتاب و سنت کے اچھے اثرات سے باخبر کرنا، عوام الناس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی طرف توجہ دلانا، مسلمان بچوں اور بچیوں کو اسلامی عقائد سے آراستہ و پیراستہ کرنا، قرآن و سنت کے مطابق آداب زندگی سکھانا اور اخلاق حسنہ کے زیور سے مزین کرنا، سرکاری نصاب کے مطابق طلباء و طالبات کو معیاری تعلیم دینا، دینی علوم کے ساتھ بنیادی علوم میں بھی مہارت پیدا کرنا تاکہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی طلباء کے قدم چومے، طلباء میں مسابقت کا جذبہ پیدا کر کے انہیں ہر میدان میں شامل کرنا، عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے پیش نظر طلباء و طالبات کو معلومات فراہم کرنا تاکہ وہ اقوام عالم کے دوش بدوش چل سکیں۔ دارالصدف ٹرسٹ کے زیر نگرانی چلنے والے شعبہ جات کی سرگرمیاں اس طرح سے ہیں: بعد نماز فجر طلباء و طالبات کی 2 بیچز میں تعلیم چلتی ہے۔ تعلیمی اوقات صبح 6 بجے تا 8 بجے تک، جس میں ایک معلم اور معلمہ خدمت انجام دیتے ہیں اور اس میں طلباء کی تعداد 48 ہے۔ دوپہر 3:45 سے 6:30 بجے تک 9 جماعتوں میں تعلیم دی جاتی ہے، جس میں طلباء و طالبات کی تعداد 185 یعنی 185 اور اساتذہ 12 ہیں۔ بعد نماز مغرب 3 بیچز میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس میں طلباء کی تعداد 63 ہے اور اساتذہ و معلمات 3 ہیں۔ عصری تعلیم پڑھنے والے طلباء و طالبات کے لیے پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک اسکول ٹیوشن کا بھی انتظام ہے۔ تعلیمی اوقات 4:30 تا 6:30 بجے ہے اور دوسری بیچ 6:30 تا 8:30 تک ہے، جس میں طلباء کی تعداد 65 ہے اور معلمات 4 ہیں۔ مریم بنت عمران زیر نگرانی دارالصدف ٹرسٹ کی تعلیمی تفصیلات اس طرح سے ہیں: مدرسہ مریم بنت عمران کا واحد مقصد خواتین اسلام کو احکام سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جانیں اور اپنے ماحول میں دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دیں، اپنی شادی شدہ زندگی کو پرامن اور پربہار بنائیں اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرے۔ اگر ماں علم، اخلاق و آداب سے مزین ہو گئی تو ظلم و جہالت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی اور اس کے بچوں کی زندگی پر خوشگوار اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ مریم بنت عمران میں زیر تعلیم 3 سالہ عالمہ کورس کے طالبات کی کلاس صبح 9 بجے سے 1:45 بجے تک چلتی ہے، جو 4 جماعتوں پر مشتمل ہیں: تمہید، ابتدائیہ، متوسطہ اور علیہ ہے۔ کل جماعتوں میں پڑھنے والی طالبات کی تعداد 66 ہے، 67 ہے۔ اس میں پڑھانے والے معلم و معلمات 3 معلم اور 5 معلمات ہیں۔ مریم بنت عمران میں پڑھائے جانے والے مادے کچھ اس طرح سے ہیں:
تفسیر القرآن، عقیدہ، فقہ، اصول فقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آداب زندگی، النحو، صرف، حفظ السور، ادعیہ، حفظ الاحادیث، قواعد التجوید، اللغہ الاردیہ، مطالعہ، فتاوی وغیرہ وغیرہ۔ بڑی لڑکیوں کے لیے دوپہر 1:30 بجے تا 3:30 بجے تک حکومت کرناٹک سے منظور شدہ سند کے ساتھ ٹیلرنگ کی کلاسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس میں کل 22 لڑکیاں اور 1 استانی ہیں۔ بڑی لڑکیوں کے لیے دوپہر 1:30 بجے تا 3:30 بجے تک حکومت کرناٹک سے منظور شدہ سند کے ساتھ کمپیوٹر کورس کلاسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس میں لڑکیوں کی تعداد 13 اور 1 استانی ہے۔ مریم بنت عمران کی طالبات اور 10ویں اور 12ویں ڈراپ آؤٹ لڑکیوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جن کی تعلیمی اوقات دوپہر 2 بجے تا 4 بجے تک ہے۔ طالبات کی تعداد 22 ہے اور معلمات 3 ہیں۔ مقصد، کئی والدین فتنے کے ڈر سے یا اختلاط مرد و زن کے ڈر سے ہائی اسکول و کالجز اپنی بچیوں کو نہیں بھیجتے، لہذا شرعی دائرے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے ڈگری کی بھی انشاءاللہ انتظامات سہولیات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ کام آسان فرما دے۔ ادارے میں لڑکیوں کی تقریری و تحریری صلاحیتوں میں نکھار لانے کے مقصد سے انجمن النادی اور مجلہ حائتیہ کا بھی معقول نظم ہے۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف مسلم محلوں میں خواتین کے لیے ہفتہ واری دینی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہماری ساری معلمات بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہیں اور ساتھ میں مدرسہ مریم بنت عمران کی طالبات کو بھی ساتھ رکھتی ہیں تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ الحمدللہ خواتین کے اجتماعات میں کافی عورتیں حصہ لیتی ہیں اور معلمات کے بیانات سے مستفید ہوتی ہیں۔ مریم بنت عمران میں پڑھنے والی طالبات کو تعلیم و تربیت کے علاوہ دوسری سرگرمیوں میں بھی مصروف رکھا جاتا ہے، جیسے علمی مسابقہ، پکوان بغیر آگ کے کوکنگ ود آؤٹ فائر، کھیل و کود، کوئز مقابلہ وغیرہ وغیرہ۔ دارالصدف ٹرسٹ کے ماتحت چلنے والے تعلیمی اداروں کی مصروفیات اس طرح سے ہیں: صبح 6 بجے سے لے کر رات 8:30 بجے تک تعلیمی خدمات جاری رہتی ہیں۔ ادارہ جملہ 14 گھنٹے تعلیمی خدمات میں مصروف رہتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک پڑھنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد 485 یعنی 485 ہے۔ صبح سے لے کر رات تک پڑھانے والے معلم و معلمات کی تعداد 31 یعنی 31 ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے تو شیخ محترم ہمارے مہمان مقرر فضیلۃ الشیخ عبد الوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ کا اللہ کے شکر کے بعد میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمیں اپنی باتوں سے مستفید فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ سے اللہ تعالیٰ اسی طرح خدمات لیتا رہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہدیہ تشکر کی آخری کڑی ہے، باذن اللہ تعالیٰ خواتین میں یہ پیش کر دی جائے گی، اور تمام خواتین کے لیے یہاں پر کھانے کا بھی انتظام ہے، وہ ضرور جو ہے کھانے سے فارغ ہو کر کے یہاں سے جائیں۔